یا ہو رہا ہے یا اتحاد کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس کو پائیدار بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یا خطرہ دیکھ کے ہم ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور جیسے ہی خطرہ ختم ہو پھر الگ الگ ہو جائیں؟ صحیح کہا ہے کسی نے کہ اس خطرے کی وجہ بھی ہمارا آپسی اختلاف ہے۔ اگر ہمارا اختلاف نہ ہوتا تو کسی کی ہمت بھی نہ ہوتی اس طرح تردید کرنے کی۔ اس نے تو ایک شیرہ لگایا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں میں ہی خود ہو جائے 3 طلاق، ہے نا؟ اور مسلمان جب خود کریں گے تو ہم کہیں گے بھائی آپ کے درمیان تو خود ہی خود ہے نا؟ جانتے ہیں 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کا، شرح کرنے کا، کھولنے کا حق بھی اسی کو ہے جس کا قانون ہو۔ ہندوستان کے قانون کو ایکسپلین کرنے کا حق امریکہ کو نہیں ہو سکتا، اور امریکی قانون کو ایکسپلین کرنے کا حق انڈیا کو نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ شریعت کا قانون ہے تو اس کو ایکسپلین بھی شریعت والے کریں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ 3 طلاق کو کس طرح دیکھا جائے گا یہ مسلمان فیصلہ کریں گے، کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیا ہے 3 طلاق؟ 3 طلاق کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق کو کبھی بھی اس طرح تو نہیں دیکھنا چاہیے کہ 2 لوگ ساتھ رہتے تھے اور پھر الگ ہو گئے، بڑا نقصان ہو گیا، جی نہیں۔ طلاق کی اتنی سچویشنز ہیں جس میں مرد سے زیادہ کبھی کبھی عورت چاہتی ہے کہ وہ طلاق مل جائے، جلدی مل جائے، فوراً مل جائے، ہے نا؟ اگر آپ کلچر نکال کے دیکھ لیجیے عہد جہالت کا، تو عہد جہالت میں شوہر جان بوجھ کے طلاق دینے میں دیر کرتا تھا، عورت کو چھٹپٹانے دیتا تھا کہ ہم طلاق بھی نہیں دیں گے، خرچہ بھی نہیں، جاؤ تم کوشتی رہو کام ہے۔ یہ تو اسلام تھا جس نے نکاح کو بھی آسان بنایا، اور خدا نہ خواستہ اگر نکاح نہیں چل پایا کسی وجہ سے تو طلاق کو بھی آسان بنایا، طلاق کو بھی ممکن بنایا، طلاق کو مردوں کے کھلواڑ کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اسی لیے 3 طلاق کو جو لوگ کھلواڑ بناتے ہیں وہ اسلام کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ انہیں 3 طلاق کو اسی طرح برتنا چاہیے جیسا قرآن کریم نے سکھایا ہے۔ اور آج وحدت اسلامی اس 3 طلاق پر اٹھی بحث کو دور کر سکتی ہے۔ اب وحدت اسلامی قائم کیسے ہو، اس پر چند جملے اور بات تھا۔ یہ جو وحدت اسلامی کے لیے ہم لوگوں نے اپنی محنت کی ہے، اس محنت کو دائمی اور ابدی اور آفاقی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ علماء کا طبقہ ذمہ دار بنے، اس لیے کہ اختلاف کی بنیاد کہیں نہ کہیں کسی عالم کی تن آسانی سے پیدا ہو۔ اگر عالم ایک ساتھ بیٹھنے لگیں گے، میں بار بار کہتا ہوں کہ عالموں کو عالموں کی برادری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ برادری ہوتی ہے، پروفیسرز کی برادری ہوتی ہے، لیکچررز کی برادری ہوتی ہے، ٹیچرز کی برادری ہوتی ہے۔ ایک کام کو کرنے والے ایک برادری کہلاتے ہیں، ہے نا؟ یہی برادری آگے بڑھ جاتی ہے تو چھوا چھوٹ شروع ہو جاتا ہے، تو کچھ اور برادری کے ہو، ہم کچھ اور برادری۔ عالم کی برادری اگر ساتھ بیٹھنے لگے، جس پہ ہر ذات کے لوگ ہو، جس پہ ہر مسلک کے لوگ ہو، تو پبلک دیکھے گی کہ جب یہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت؟ اور یاد رکھیے، جو لوگ صرف مریدوں کے درمیان رہتے ہیں، جو لوگ صرف اپنے چاہنے والوں کے درمیان رہتے ہیں، وہ وحدت اسلامی کے لیے خطرہ ہے۔ اور جو لوگ اپنی برادری کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، وہ اپنی ملت کے لیے کم سے کم خطرہ رکھتے ہیں۔ اور ساری بیماری کی کا علاج اکیلے یہی ہے کہ ساتھ بیٹھنا سیکھ جائے۔ اگر ساتھ بیٹھیں گے تو اکیلے میں زبان محتاط ہو جائے، اور اگر ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تو اکیلے میں وہ AK-47 چھوڑیں گے کہ اللہ کی پناہ، ہے نا؟ ایسا ایسا جملہ، ایسی ایسی تشریحات کہ اللہ اکبر، وہ باتیں کہی جائیں گی جو کسی مسلک میں پائی بھی نہیں جاتی، وہ بولا جائے۔ ایسی ایسی باتیں اپنے آپ گمان کر کے بول رہے ہیں، اور حرام و حلال کے نیچے تو بات ہی نہیں
صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں اس لیے آیا کہ آپ سب کو نصیحت کرتے ہیں، مجھے بھی کچھ نصیحت، میں بھی آپ سے کچھ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کو کیا نصیحت کرے، تم تو عالم ہو، خطبہ دیتے ہو، تقریر کرتے ہو، بند و مسائل پر کام کرتے ہو، دن رات تبلیغ و دعوت کرتے ہو، تم کو کیا نصیحت کرے؟ کہا نہیں حضرت میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ سے نصیحت کے دو بول سنیں۔ کہا اچھا جب ضد کرتے ہو تو سن لو۔ کہا بولا جا حضرت؟ کہا دیکھو دعوی رسالت مت کرنا، رسول ہونے کا دعویٰ مت کرنا کبھی۔ تعلیم صاحب کیا بول رہے آپ؟ ہم تو ختم رسالت کے مخالفوں کے خلاف ایسی ایسی تقریر کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، لگتا ہے کہ ختم رسالت کے سب سے بڑے محافظ علی ہیں، اور ہم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ رسالت کا دعویٰ نہ کرنا، رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ حضرت یہ کیا بات آپ نے کہی؟ کہا ارے بھائی تم نے کہا تھا کہ نصیحت کیجیے تو کر دیا، کہا کرنے سے کام نہیں چلے گا، سمجھا بھی دیجیے۔ کہا سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں سمجھنا چاہتے۔ کہا سنو یہ صرف رسالت کا منصب ہے، یہ صرف رسول کا مقام ہے کہ اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو کافر ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ صرف منصب رسالت ہے کہ اگر کوئی اس منصب سے نکلی ہوئی کسی بات کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے۔ تو دیکھو کبھی انجانے میں دعوی رسالت نہ کر بیٹھنا کہ جو تم بولے اس کا کوئی انکار کرے اور کافر ہو۔ عالم صاحب کو تھوڑا سا پسینہ آیا، پسینے کو ذرا سا سکھاتے ہوئے لوگوں نے پوچھا حضرت دو نصیحت آپ کو کرنی تھی، ایک اور کرنی، کہا ہے کیا ایک نصیحت آپ نے کرا دوسری بھی کری تھی؟ کہا اچھا دوسری بھی کر دے؟ کہا کر دیکھو دعوی خدائی نہیں کرتا، دعوی خدائی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ہم کیا دعوی نیت کریں گے؟ ہم تو لا الہ الا اللہ بولنا چاہتے ہیں، تم بولے تو ہم نے کہہ نہیں حضرت سمجھا دیجیے۔ کہا دیکھو دعوی خدائی یہ ہے کہ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جائے، یا فعل ما یرید، یہ اللہ کی شان ہے کہ جو وہ ارادہ کرے، جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ تم ہمیشہ بندہ بن کے رہنا، بندگی کی شان یہ ہے کہ جو ہو جائے وہ مرضی مولا، جو نہ ہو وہ نہیں مرضی مولا، بندہ بن کے رہو۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جو مسلمانوں کے خلاف آپسی تیر اور تشنیع چلتی ہے، اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، زبان پر اتحاد کی راہ رگڑنے کی ضرورت ہے کہ زبان کو صحیح کیا جائے۔ خبردار کسی مسلمان کو کسی نے مشرک کہا، تو خبردار کسی مسلمان کو کسی نے بدعت کے حوالے سے گالی، اور خبردار کسی مسلمان کو کسی مسلمان نے کافر کہا، یہ بھی بری بات، نہایت بری بات۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جس روز یہ کام ہو جائے گا اس دن بہت سے خطرے جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ آئیں گے، وہ بھی راستہ بدل لیں گے کہ نہیں بھائی ادھر پہنچے ہی ہو، ہے نا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، میں کچھ دنیا گھوما ہوں تھوڑا بہت، ایک دفعہ دو ایسے گرجوں میں جانے کا اتفاق ہوا جو الگ الگ مرتبہ فکر کا گرجا تھا، اور وہاں تقریر کرنے کا موقع ملا۔ تو تقریر کرنے سے پہلے جب ہم ساتھ بیٹھے اور آپس میں گرجے کے ذمہ داروں سے بات کی تو میں نے بڑی چابک دستی کے ساتھ یہ سوال پوچھا کہ آپ کے یہاں تو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں بڑا اختلاف، میرا مطالعہ تھا تو میں نے کہا کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں بڑا اختلاف ہے آپ لوگوں کے درمیان، تو آپ کا چرچ تو کیتھولک ہے اور وہ چرچ جہاں ہمیں شام کو تقریر کرنی ہے وہ پروٹسٹنٹ ہے۔ اگر یہ سوال ہم نے
کم لیکن جانتے گرجے والوں کو کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. انہوں نے ہم سے کہا نہیں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں, ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں. میں اور سے ان کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ ان کی ترقی کی وجہ وہی تو نہیں جو ہم سمجھ نہیں پائے. پھر میں نے ایک اور آخری ہر بات دیکھا اور کہا آپ عیسائی ہیں تو یہودیوں سے آپ کا بڑا اختلاف ہوگا. اگر دیکھیے گا توجہ چاہتا ہوں, کہا یہودیوں سے آپ کا بڑا اختلاف ہوگا. تو انہوں نے انگریزی میں جواب دیا کہ نہیں وہ تو میرے پریڈیسیسرز ہیں, میرے آباء و اجداد ہیں, میرے اسلاف ہیں, میرے بزرگ ہیں. یہ دو جواب نے مجھ کو حیرت میں ڈالا اور میں نے سوچا کہ کیا مسلمان عالم بھی اکیلے کسی دوسرے مسلک کے بارے میں ایسا جواب دے پائے. ہم سب کو غور کرنا, ایک آدمی عورت کو بھی مرد کو بھی. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, بات کو تفصیل کرنا میرا مقصد نہیں ہے. آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو غور کرنا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگ اپنا مسئلہ ختم کر, یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا. میرے کہنے سے آپ کے سوچنے سے بھی نہیں ہو. خانقاہی جماعت اسلامی ہو جائے اور جماعت اسلامی خانقاہی ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ خانقاہوں سے بدگمانی چھوڑ دے اور خانقاہ جماعت اسلامی کے لیے دروازہ بند کرنا چھوڑ دے, یہ ہو سکتا ہے. بزرگوں, دوستوں اور اس کی ضرورت بھی ہے, حاجت بھی ہے اور اسلام کا یہ مقصود بھی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ کتاب پڑھتا ہوں کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے مذہب کو فاتحہ پڑھ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کے مذہب پر ایصال ثواب کی غرض سے ہے. کون کہے؟ امام شافعی. اور جب گئے تو نماز کا وقت ہو گیا, جماعت قائم ہو رہی ہے. اجماع ہے اس پر, کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اختلافی روایت نہیں جانتا. امام شافعی نے بھی نیت باندھی, اللہ اکبر. بغل والے نے دیکھ لیا تھا کہ امام شافعی آ گئے, یہ حنفی مسجد ہے. خیریت سے اس وقت بورڈ نہیں لگا ہوا تھا کہ خبردار یہاں کوئی شافعی نہ ہوئے, شبابے کے لیے یہاں کا دروازہ بند ہے. تو امام شافعی کو اس نے دیکھا کہ انہوں نے ناف کے نیچے کلمہ رکھا. اللہ اللہ, جس کو دوسرے کی تقلید کرنا اپنے اجتہاد میں عیب کا سبب بنے, وہ تو تقلید کرنے کو تیار ہے, اور جو مقلد ہے وہ پریشان ہے. ایک بار ان کا اس طرح نماز پڑھ لینا یہ میسج دے رہا ہے کہ امام شافعی اپنے مسلک کو حق سمجھتے تھے, لیکن امام ابو حنیفہ کے بارے میں بدگمان نہیں تھے. جو بنیادی بات ہے, بدگمان نہیں ہونا, بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اگر بدگمانی ہوگی تو اس کا کوئی علاج نہیں, سوائے بربادی کے, تنزلی کے اور بربادی اور خاتمے. اس لیے اس بدگمانی کو ختم کرنے کی طرف ہم کو اور آپ کو بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس بدگمانی سے جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے, یہ حسین گلدستہ ہے جس کے افکار اور خیالات کی پوری آزادی ہے اور اپنے اپنے امام کے اتباع میں جینے کا پورا سامان موجود ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پکڑ کے ایک شخص کو کھینچ کے لائے کہ تم میری طرح جیو, یہی اسلام نہیں. تم کو جو صحیح روش سمجھ میں آتی تم کرو, مجھے جو صحیح سمجھ میں آتی ہے ہم کریں. ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ آپ قوالی نہیں سنتے اور فلاں صوفی قوالی سنتے؟ چپ ہے صوفی صاحب. اس نے خود کہا کہ آپ قادری ہیں, چشتی سما نہیں سنتے, چشتی سما سنتے ہیں, قادری سما نہیں سنتے. اس نے سوچا کہ آپ کو گھبی بات ہو اور سما نہ سننے والے یہ کہیں گے کہ وہ سما سننے والا وہ اگر نکاح پڑھا دے تو نکاح ہوگا ہی, اور اس کے پیچھے نماز پڑھوں تو نمازی نہیں. لیکن اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ سما نہ سننے والے نے کہا نہ انکار بھی گنم نہ انکار بھی گنم, نہ تو میں کام کرتا ہوں نہ اس کام سے انکار کرتا ہوں. کہاں گیا یہ توسط, کہاں گیا یہ وسعت قلب و نظر, کہاں گیا یہ دوسروں کے بارے میں کچھ گمان ہو؟ یہ کس کی بات ہے, کس معاشرے کی بات ہے؟ یہ ہم سے اس کا رشتہ تھا یا نہیں؟ صوفیوں سے الرجی ہو سکتی ہے
لیکن اتحاد کے حوالے سے صوفی ہمیشہ سامنے آئے گا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم اپنے امام کے علاوہ دوسرے کو بھی امام کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ حنفی امام شافعی کو امام شافعی کہتا ہے۔ ذرا سوچو بھی تو کہ تم جو کرتے ہو اسی میں تمہارے لیے نشان راہ موجود